تو کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا کے پناہ دے دی. اب وہ پناہ کا ایک پورا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا ہے. اس میں پہلا سٹیپ کیا تھا کہ اگرچہ باپ نہیں تھا لیکن دادا کے دل میں غیر معمولی محبت پیدا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بچپن میں پروان چڑھنے کے لیے وہ فیلنگ نہیں ہونے دی کہ میں یتیم ہوں. ورنہ وہ جو ہوتا ہے نا ذہنی طور پر وہ سپریس ہو جاتا ہے بچہ کہ جس کو باپ کی شفقت نہ ملے تو اس کا وہ مینٹل گروتھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باپ کی شفقت سے محروم اس بچپن میں اپنے آپ کو محسوس نہ کریں. دادا نے جس طرح یعنی بک اپ کیا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی محبت دی تو وہ کیا تھا؟ وہ پہلا سٹیپ تھا الم یجد کا یتیما فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پناہ دے دی. اور پھر ابو طالب کی شکل میں یعنی کم و بیش یوں سمجھیے کہ کوئی 40 سال 42 سال جو ہے وہ پروٹیکشن کہ میرا خاندان میری پشت پر ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس یعنی ماحول کے اندر کہ میری بیک سٹرونگ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیلنگ دے کے رکھی کہ میری بیک سٹرونگ ہے. اور پھر جب پورا مکہ مخالف ہو گیا ابو طالب واحد شخص ڈٹ گیا. یعنی حالانکہ ان کے اپنے ہی خاندان میں ابو لہب جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف تھا، لیکن چونکہ وہ خاندان کا سربراہ نہیں تھا لہذا اس کی چلتی نہیں تھی. لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ابو طالب کے فوت ہونے پر بنو ہاشم کا سربراہ کون بنا؟ معلوم ہے؟ ابو لہب خاندان بنو ہاشم کا سربراہ بن گیا اور اس نے ٹیک اوور کرتے ہی ود ان 2 weeks یعنی ایک سیرت نگار نے یعنی اندازہ بھی دیا ٹائم کا کہ ود ان 2 weeks اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اون کر دیا. یعنی وہ جو قریش تقاضا کر رہے تھے ابو طالب کو، جو ابو طالب نے نہیں مانا تھا مطالبہ. ابو لہب چونکہ خود بدترین دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مخالف بھی تھا، لہذا اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم سے نکال دیا. اب اس خاندانی معاشرے میں بنو ہاشم سے یا خاندان سے نکال جانے کا مطلب کیا تھا؟ آج کی ٹرمینالوجی آپ یوں سمجھیے کہ کسی شخص سے اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ چھین لی جائے. جیسے ہمارے عرب بہت سے ممالک جو ہیں انہوں نے جو بھی ایکٹیوسٹ مسلمان تھے ان کی جو شہریت ہے وہ چھین لیا ان سے. اب اس کے نتیجے میں چونکہ ان کے اپنے ملکوں نے انہیں ڈس اون کر دیا تو اب وہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسائلم لے کر زندگی بسر کر رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسئلہ کیا تھا کہ چونکہ بنو ہاشم نے ڈس اون کر دیا، اب بنو ہاشم کے ڈس اون کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبائلی معاشرے میں کوئی پہچان ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لہذا اس قبائلی معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی اسائلم کی ضرورت تھی، کسی پروٹیکشن کی ضرورت تھی. یہی وہ پروٹیکشن تھی جو سیکھ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے. عام طور پر سرسری طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف گئے تھے، لیکن آپ ان ڈیپتھ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف نہیں گئے تھے، بلکہ آپ اسائلم کے لیے طائف گئے تھے کہ اب میرے خاندان نے مجھے ڈس اون کر دیا ہے تو مجھے طائف کا کوئی سردار جو ہے وہ اون کر لے تو میں اس کی پروٹیکشن میں اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھ سکوں. وہاں سے آپ کو اسائلم نہیں ملی، اور بلکہ برعکس ہوا معاملہ کہ 3 بڑے سردار تھے طائف کے اندر جن سے آپ جا کر ملے ہیں. ایک سردار نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور یہ دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی. اگر تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے تو پھر میں تم سے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں جھوٹے آدمی سے کلام نہیں کیا کرتا، معاذ اللہ.
اور اگر تم سچے ہو تو چونکہ میں تمہیں اللہ کا نبی نہیں مانتا، لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ میں تمہاری انسلٹ کر دوں گا اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا، لہذا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. یعنی ہیوملٹی کا انداز ہے نا، یعنی بات کرنے کا ذرا ایک شائستہ انداز، لیکن مطلب کیا تھا؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. دوسرے نے کہا کہ اچھا ہاں. دیکھو اللہ کو پورے مکے میں سوائے تمہارے کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے. یتیم، تنگ دست، چلو کتنی انسلٹ ہے. یعنی تصور کیجئے کہ اللہ کا پیغمبر، یعنی بعد از خدا بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی حیثیت سٹیٹس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محترم شخصیت وہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسی زمین پر ہوا. اب یعنی اس جواب پر بیتی کیا ہوگی، ذرا اس کا بھی تصور کیجئے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے، لیکن یہ جواب ملا. اور تیسرے نے نہ صرف یہ کہ پناہ نہیں دی، بلکہ گاؤں کے، شہر کے اوباش لڑکوں کو بلا کر ان سے کہا کہ ذرا خبر لو اس کی. پھر انہوں نے پتھر مارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر. اور پنڈلی کی ہڈی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ چلتے چلتے فرنیچر کے کارنر کے ساتھ بھی ذرا کبھی ٹچ ہو جائے تو ایک دفعہ جان نکل جاتی ہے انسان کی. اور اتنا پتھراؤ کیا ہے کہ پنڈلی کی ہڈی، یعنی پنڈلی کے حصے میں سے خون اتنا بہہ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی. اور پھر دو اوباش آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ دے کر کھڑا کر دیا، یہاں نہیں بیٹھو چلو، اور دھکا دے دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم ساتھ تھے وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے ہیں، اور جب انہوں نے جوتے اتارنے کی کوشش کی ہے تو خون مبارک جو تھا آپ کے نالان مبارک کے، جوتوں مبارک کے درمیان جو ہے وہ جمع ہوا تھا، مشکل سے کھینچ کر انہوں نے اتارے. اور پھر جب آپ کو ہوش آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی عجیب مناجات ہے. یعنی آپ سیرت کی کتابوں میں مناجات پڑھیں تو کانپ جاتا ہے انسان پڑھ کے. میں آپ کو سنا ہی دوں گا. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا شکوہ کرتا ہوں. یعنی تو نے مجھے اتنا بڑا مشن سونپ دیا لیکن مجھے اکارڈنگلی قوت نہیں دی، اور قلت حیلتی مجھے اکارڈنگلی وسائل نہیں دیے، اور آن ٹاپ آف دیٹ مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ مجھے ستائیں اور ماریں پیٹیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسے اور یقین ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بیت رہی ہے یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی اجازت نہ ہو تو تنکا نہیں موو کر سکتا، تو انہیں ایک جرت کیسے ہو سکتی تھی کہ مجھے پتھر مارے. لہذا یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہے. اور پھر فرمایا اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ بڑی تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اب چونکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے نا، میں اور آپ ہوتے تو بس شکوے کرتے رہ جاتے. فوراً یعنی زبان پر الفاظ آئے دین ہی ٹرنز اراؤنڈ اور کیا فرمایا؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اب جو کچھ ہو رہا ہے دو میں سے ایک ہے، یا تو یہ میرا امتحان ہے، یعنی اگر امتحان ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ. ہاں ایک امکان یہ بھی ہے، اب ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کبھی غضبناک نہیں ہو سکتا، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن
جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اسے ہمیشہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں میری ہی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو لہذا فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر یہ سب کچھ تیرے غضب کے نتیجے میں نہیں ہو رہا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے بندگی. اگر تو راضی ہے، خوش ہو کر مجھے مروا رہا ہے تو پھر میں بھی خوش ہوں. ہاں پریشانی ہے تو مجھے اس بات کی کہیں تم اس سے ناراض تو نہیں ہو گیا. لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں. تو مجھ پر اپنا غضب نازل، اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو. تیری رضا ہی کا میں طالب ہوں یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی اور زور اور طاقت نہیں ہے. اچھا، اب مکے میں پھر وہی کیفیت ہے کہ مکے کے لوگ تو تلے ہوئے تھے. صرف پروٹیکشن کس کی تھی؟ ابو طالب کی. اب انہیں بھی معلوم ہے کہ ابو لہب نے خاندان بنو ہاشم سے اس کو نکال دیا ہے، لہذا بنو ہاشم کی پروٹیکشن اسے حاصل نہیں ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص مطعم بن عدی تھا، اس کا نام تھا. ایک اور خاندان سے اس کا تعلق تھا، لیکن تھا وہ شریف النفس انسان، تھا وہ مشرک ہی. اس لیے کہ جو مسلمان ہو چکے تھے تو ویسے ہی وہ تو کنڈیم ہو چکے تھے اس معاشرے میں، لہذا کسی مسلمان کے لیے پروٹیکٹ کرنا ممکن نہیں تھا. لہذا آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے پروٹیکشن دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہوں، آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھیجا کہ نہیں فارملی. تو پھر اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے وہ لایا ہے اور ان کے گھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا ہے. یہ ایک فارمل اعلان تھا کہ آج سے یہ شخص میری پروٹیکشن میں ہے. پھر وہ حرم میں گیا ہے اور اس نے جا کر اعلان کیا ہے کہ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے. ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن since we have done it، لہذا وہ جو خاندانی روایت تھی، قبائلی روایت تھی، اس کے مطابق ہم اسے اون کریں گے. تو یہ بھی بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ آپ کو پناہ دے دی. اب یہ کون سا سال ہے؟ کیلنڈر میں اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ نبوت کا 10واں سال ہے. اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا. تفصیل سے ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اب اس فی الحال صرف پروٹیکشن کو آگے چلائیے. پھر اسی سال جب حج کا موسم آیا ہے، سن 10 نبوی کا حج، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی یثرب سے، مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے. آپ نے تعارف کروایا، وہ ایمان لے آئے، واپس گئے. اگلے سال 12 افراد آئے، وہ جاتے ہوئے ایک معلم ساتھ لے گئے، اور پھر 75 افراد آئے. بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی طرف سے اسائلم پروٹیکشن ایکسٹینڈ کی، یعنی ایز ٹرائبس، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے، ایز انڈیویجول نہیں. مطعم بن عدی کی جو پروٹیکشن تھی وہ انڈیویجول تھی، لیکن اب جو پروٹیکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئی وہ کیا تھی؟ 2 بڑے قبیلوں کی پروٹیکشن تھی، اوس اور خزرج کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اور اس پروٹیکشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. تو یہ گویا شرح ہے، مینیفیسٹیشن ہے اس آیت مبارکہ کی، الم یجد کا یتیمن فآوا. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلی نشستوں میں جاری رہے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. صلوا علی الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.